جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے تب سے اپنے دوستوں کی نظر میں پاکستان کے حکمران اور پاکستان کی حکمران اشرافیہ اور ڈیفیکٹو رولرز وہ اس وقت ان کا کردار مشکوک ہے. اسی لیے ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو وہاں سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی. پہلے کہا جاتا ہے کہ ہم سرمایہ کاری لائیں گے، پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں آ سکتی، اور معاہدوں سے معاملہ پہنچتا ہے ایم او یو، اور ایم او یو سے معاملہ پہنچتا ہے وربل انڈرسٹینڈنگ تک، اور اس سے آگے کی بات نہیں کی جاتی. یہ اس لیے کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم نے مسلسل، کیونکہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ پاکستان کو نقصان پہنچا کے گئے ہیں. وہ اکثر یہ کہتے تھے، اور یہ صرف پاکستان کے میڈیا کے سامنے نہیں بلکہ جو غیر ملکی ذرائع ابلاغ ان کے سامنے بھی وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ ایک آنکھ ادھر مارتا ہوں تو ایک ادھر مارتا ہوں. تو ظاہر ہے ہمیں یوں یوں کر کے نکلنا پڑتا ہے، اور کچھ نہ کچھ سب کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے اور راضی کرنا پڑتا ہے، کسی کو کچھ کہہ کے کسی کو کچھ کہہ کے. تو اس وجہ سے وہ ساری باتیں جو ہیں اب وہ گلے پڑی ہوئی ہیں. میں صرف اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی بھی پاکستان جو اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال ہے، پاکستان کو آئی ایم ایف کے سامنے کڑی شرائط کا سامنا ہے، اور ہمارے جو ہیں نام نہاد وزیر وہ برسر عام کہتے ہیں کہ اگر ہم نے آئی ایم ایف کی شرائط نہ مانی تو امریکہ ہماری معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. یہ ہے صورتحال، اور اس وقت ہمارا بجٹ جو ہے وہ کوئی اور تلاش نہیں اور کوئی اور تیار نہیں کر رہا، وہ بجٹ آئی ایم ایف تیار کر رہا ہے، اور آئی ایم ایف بتا رہا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ نے یہ نہیں کرنا، یہ ٹیکس لگانے ہیں، یہاں لگانے ہیں، یہاں لگانے ہیں، آپ کی یہ پالیسی ہوگی. تو ظاہر ہے اس کے علاوہ جو اس کے پیچھے ہوتا ہے اس میں ہماری جو خارجہ پالیسی ہے، ہماری جو داخلہ پالیسی ہے، اس کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ سارے کا سارا کھیل در پردہ کھیلا جا رہا ہے. اس سے زیادہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ اس سے زیادہ کچھ کہیں گے تو پھر دہشت گردی کے مقدمات آپ پہ کر دیے جائیں گے لاگو. صورتحال یہ ہے بجائے اس کے کہ ہم اپنے معاملات ٹھیک کریں، اپنی پالیسیوں کو ٹھیک کریں، اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے اور پاکستان کے اداروں کی سوچ ایک ہو، اور جو پاکستان کے عوام چاہتے ہیں ان کے اکارڈنگلی جمہوری اصول ہیں ان کو رکھا جائے ذہن میں، تو وہ ان پہ عمل درآمد کیا جائے، آئین کو بالادست مان لیا جائے، قانون کی حکمرانی ہو. اگر ہم یہ ساری چیزیں مان لیں تو پھر ہمیں 50 ارب روپیہ خرچ کر کے فائر وال لگانے کی ضرورت نہیں ہے. فائر وال کون لگا رہا ہے؟ فائر وال سے کس کو خطرہ ہے؟ کیا پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے؟ کیا پاکستان پہ کوئی حملہ آور ہو چکا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ زور زبردستی وہ حربہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ جس سے پاکستان کی قوم کو، پاکستان کے دل اور دماغ کو، سوچ کو، شعور کو، ان کو کنٹرول کیا جا سکے. وہ کبھی بھی ہو نہیں سکتا. یہ 25 کروڑ کا ملک ہے، اور پڑھی لکھی باشعور پاکستان کی عوام ہے، اور انہوں نے اس شعور کا اظہار 8 فروری کو کر دیا کہ نہ وہ کسی سے ڈرتے ہیں، نہ وہ خوفزدہ ہیں، اور نہ ہی وہ ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ ہیں، نہ ہی وہ فسطائیت کے ساتھ ہیں. جتنا بھی ظلم کر لیا جائے، جتنا بھی دبا دیا جائے، عدلیہ کو جتنا مرضی دبا دیا جائے، اور سینسرشپ عائد کر دی جائے میڈیا پہ، ساری انفارمیشنز کو بند کر دیا جائے، لیکن پاکستان کے عوام کہتے ہیں کہ ہم اتنے باشعور ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے اور کس مقصد کے لیے کر رہا ہے. لہٰذا انہوں نے 8 فروری کو یہ سارے جو حربے جتنے بھی تھے وہ سب کے سب ناکام کر دیے. اس میں اب صرف یہ نہیں کہ پی ڈی ایم 1 یہ جو پچھلے یہ تسلسل ہے، ایک چیز کا تسلسل ہے. رجیم چینج آپریشن سے لے کے 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب سے جو سلسلہ شروع ہوا، پی ڈی ایم 1، کاکڑ سرکار، پی ڈی ایم 2، یہ تینوں میں ایک چیز بڑی کنٹینیوٹی کے ساتھ آ رہی ہے، تسلسل کے ساتھ آ رہی ہے کہ ہم نے میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے، اور میڈیا جس قسم کا میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اس کو ہر صورت میں کنٹرول کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے عدلیہ کو بھی کنٹرول کرنا ہے. یعنی آزاد عدلیہ بھی نہیں چاہیے، آزاد میڈیا بھی نہیں چاہیے، آزادی آئین کے متعلقہ آرٹیکل بنیادی حقوق بھی نہیں ہم دیں گے. تو یہ سب کچھ اگر نہیں دیں گے تو ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ اور اس حمام میں پاکستان مسلم لیگ نواز ہی نہیں، پیپلز پارٹی بھی اسی طریقے سے ننگی ہے جس طرح مسلم لیگ نواز. نون لیگ ذرا سامنے آ کے، پیپلز پارٹی ذرا پیچھے رہ کے. اور اس وقت جو پیپلز پارٹی ہمارے سامنے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پیپلز پارٹی نہیں ہے، جس کی ایک پولیٹیکل فلسفی تھی. اس وقت جو ہے
وہ مفاد پرستی چل رہی ہے کہ جناب ہمیں کہاں سے کیا مفاد مل سکتا ہے، اگر ہمیں مفاد ادھر سے ملتا ہے تو ان کی بات مان لیں، ادھر سے ملتا ہے تو ان کی بات مان لیں۔ مینیفیسٹو بہت پیچھے رہ گیا، منشور بہت پیچھے رہ گیا، اور ایک پولیٹیکل فلسفی جو تھی وہ بہت پیچھے رہ گئی۔ اب نظریاتی نہیں بلکہ اصولی بھی نہیں، وصولوں کی سیاست ہے، وصولی سیاست ہے کہ وصولی کرتے جائیں اور سیاست کرتے جائیں۔ پنجاب میں ایک انتہائی کالا قانون جو ہے وہ منظور کیا گیا ہے، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے اگین مریم سرکار کو، فارم 47 کی سرکار کو، اور یہ کالے قوانین بالعموم انہی کی حکومتوں کا شاخسانہ ہے، لہٰذا انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا ہے اور ایک کالا قانون حد تک عزت کے نام سے کیا ہے، لیکن یہ سارے کا سارا میڈیا کو دبانے کے لیے ہے۔ اور وہ قانون جو ہے وہ گورنر، پیپلز پارٹی کے گورنر، انہوں نے دستخط نہیں کیے، لیکن دستخط کیے بغیر، واپس کیے بغیر اور چھٹی پہ چلے گئے، اور موقع فراہم کیا مسلم لیگ نواز کو کہ جناب ہمارے میں اندر اتنی خرج نہیں ہے۔ گورنر صاحب نے اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم اس کو واپس کر دیں، ہم اس کو واپس نہیں کرتے بلکہ آپ اپنا گورنر لائیں، میں ذرا 3 دن کے لیے نکلتا ہوں گورنر ہاؤس سے، آپ اس سے دستخط کروا لیں۔ تو وہی ہوا، اسپیکر ملک احمد خان جو کہ قائم مقام گورنر بنے، اور انہوں نے دستخط فوراً کر دیے اور وہ قانون بن گیا، اور اب اس قانون کو ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا گیا۔ اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ سندھ کے مکمل طور پہ قدغنیں لگائی جائیں سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اور کسی بھی خبر پہ آپ کا محاسبہ ہو سکتا ہے، اور اسپیڈی ٹرائل ہوگا، اسپیشل کورٹس ہوں گی، 6 ماہ کے اندر اندر فیصلہ ہوگا، 30 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا، لہٰذا اب کوئی بھی جرنلسٹ کسی بھی کیپیسٹی میں اب وہ انڈیپینڈنٹلی نہیں کام کر سکے گا۔ اسی لیے اب اس کی مذمت بھی ہو رہی ہے، اور تمام صحافتی تنظیمیں، چھوٹی بڑی، سی پی این ای، اے پی این ایس، پی بی اے، ایمینڈ اور باقی سارے پی ایف یو جے، تمام کے تمام پریس ایسوسی ایشن، سب کے سب اکٹھے ہو گئے ہیں، اور وکلا بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں، اور اس کو ہائی کورٹ میں فوراً چیلنج کر دیا گیا ہے۔ یہ صرف اس حد تک نہیں ہو رہا بلکہ ایک فائر وال بھی خرید لی گئی ہے، اور فائر وال کا مقصد بھی یہی ہے، اور یہ ساری چیزیں ایک ہی نقطے کے ارد گرد گھوم رہی ہیں کہ پاکستانی یوتھ کو، پاکستان کی نوجوان نسل کو، پڑھی لکھی نسل کو قابو کیسے کرنا ہے، اور یہ جو اپنے حق مانگ رہے ہیں، یہ جو انڈیپینڈنٹ سوچ ہے ان کی، آزاد عدلیہ کی بات کرتے ہیں، آزاد میڈیا کی بات کرتے ہیں، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، رول آف لا کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، اپنے بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، اپنے ووٹ کا رائٹ صرف ووٹ کا رائٹ نہیں چاہتے بلکہ وہ کہتے ہیں ہم جو ووٹ دیں وہ وہیں جائے جہاں ہم نے ڈالا ہے۔ یہ سارے مسائل جو ہیں وہ اس وقت چل رہے ہیں، لیکن ریاست جو کہتے ہیں کہ جی ہم ریاست ہیں، بالکل ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے مل کر بھی، جو ریاست کے دعوے دار ہیں، ڈیفیکٹو رولرز بھی، اور ڈمی سرکار بھی، فارم 47 کی سرکار بھی، جعلی حکومت بھی، سب کے سب مل کر بھی ابھی تک کنٹرول نہیں کر پائے، اور ایک پابندی لگائی جاتی ہے اور پانی دوسرے راستے سے نکل جاتا ہے، دوسرے راستے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تیسرے راستے سے نکل جاتا ہے، کیونکہ سوچوں پہ پہرے نہیں بٹھائے جا سکتے۔ بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ قانون پاس کر دیا گیا، گورنر صاحب نے دستخط کر دیے، لاہور ہائی کورٹ میں یہ چیلنج ہو گیا، تو پاکستان تحریک انصاف نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، چیف جسٹس پاکستان سے کہا ہے کہ قاضی صاحب نے دستور کو گروی رکھ کر عدلیہ کو کسی غیر اعلانیہ عامل اور اس کی مینڈیٹ چور کٹ پتلیوں کو پٹے پر نہیں دے رکھا، تو اپنے حلف سے وفا نبھائیں اور آزادی اظہار و ابلاغ کے خلاف اس سنگین اقدام کی راہ روکیں۔ اور تحریک انصاف نے یہ بھی کہا کہ اس کالے قانون کے نفاذ کو روکنے اور ملک بھر خصوصاً پنجاب کے عوام کو اس کی نحوست سے بچانے کے لیے دستور کی محافظ عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹائے گی پاکستان تحریک انصاف، اور دستور سے نسبت رکھنے والے تمام طبقہ فکر، خصوصاً صحافی اور سول سوسائٹی، اس کالے قانون کے خلاف ہم آواز ہیں، اور عوامی تائید اور مینڈیٹ سے محروم ان ضمیر، دستور اور جمہوریت فروشوں نے دستور بیدار قوتوں اور ان کے کسٹوڈین جنگل راج سے نمک حلالی کا حق ادا کیا ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم صرف یک طرفہ آواز سننا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کاؤنٹر نیریٹو ہم نہیں سننا چاہتے۔ یہ سلسلہ اس وقت چل نکلا ہے جی،